راہ عشق۔ جیسے ہی سگنل لال ہوا، گاڑی ہلکے جھٹکے کے ساتھ رکی۔ میرے میلان نے بیزاری سے سامنے جگمگاتی لال روشنی کی طرف دیکھا اور صبر کھونے لگا۔ ڈرائیور نے عادتاً شیشہ ذرا سا نیچے کیا ہی تھا کہ باہر سے نرم دھیمی مگر دل کو چھو لینے والی آواز آئی، صاحب گاڑی کا شیشہ صاف کروا لیں۔ ڈرائیور نے بے رخی سے فوراً شیشہ اوپر کر دیا، مگر اگلے لمحے دوبارہ وہی آواز آئی، گاڑی کا شیشہ صاف کر دو صاحب۔ آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی، جو انجان ہو کر بھی دل کے اندر تک اتر جائے۔ میلان نے لاشعوری طور پر نظریں اٹھائیں۔ گاڑی کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی، جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ نقاب میں لپٹا ہوا چہرہ اور لرزتے ہاتھ جن میں چھوٹی سی بوتل اور کپڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمت جٹا کے بھی وہ خوف میں کانپ رہی ہو۔ میلان نے ذرا مسکراتے ہوئے شیشہ نیچے کیا اور بڑی دلچسپی سے بولا، سنو، ادھر آؤ۔ وہ لڑکی چونک کر پیچھے ہٹی، پھر آہستگی سے قریب آئی۔ میلان نے نیم شوخی میں سنجیدگی سے کہا، گاڑیاں صاف کرنے کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ لڑکی کی نظریں مزید جھک گئیں، مدھم سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، جو جائز ہوتا ہے صاحب وہی دے دیجیے گا۔ اس لمحے میلان کو یوں لگا جیسے شہر کی بھیڑ میں کوئی راز چھپا دیا گیا ہو، اور وہ راز اس نقاب کے پیچھے چھپی دو آنکھیں تھیں۔ میرے میلان کی نگاہ اچانک اس لڑکی کے ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ وہ ہاتھ جیسے دودھ کی طرح سفید، لمبی حسین انگلیاں اور ناخنوں کے کنارے سرخ جیسے کسی نے خون کی ہلکی سی لکیریں کھینچ دی ہوں۔ میلان کے دل میں عجیب سی تڑپ جاگی۔ اب وہ صرف آواز نہیں، اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی خواہش میں جلنے لگا تھا۔ اس نے نرمی مگر تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، کب سے یہاں ہو؟ مطلب کب سے گاڑیاں صاف کر رہی ہو؟ جھکے ہوئے سر اور کپکپاتے ہونٹوں سے جواب آیا، 4 مہینے سے صاحب۔ میلان نے بات آگے بڑھائی، اچھا تو کسی کے گھر نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ پڑھی لکھی نہیں ہو کیا؟ وہ لمحہ رک سا گیا۔ لڑکی نے سر اٹھائے بغیر مگر لہجے میں کانپتی ہوئی غیرت کے ساتھ کہا، نوکریاں تو بہت ملتی ہیں صاحب، مگر عزتیں نوچ لی جاتی ہیں۔ میں بھیک مانگ سکتی ہوں، بھوک بھی برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی عزت کو نیلام نہیں کر سکتی۔ یہ جملے میلان کے دل میں اتر گئے۔ اس کے اندر عجیب سا احترام اور حیرت کا ملا جلا سا احساس جاگ گیا۔ اتنے میں اچانک لڑکی نے چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہانپتے ہوئے لہجے میں بولی، صاحب دروازہ کھولیے، آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میلان ابھی کچھ سمجھا بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور پوری طاقت سے اسے نیچے کی طرف جھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے ٹھا کی گولی کی آواز ہوا میں گونجی، ایک چنگاری سی نکلی اور وہ گولی لڑکی کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ تڑپ کے سیدھی میلان کے اوپر گری۔ گاڑی لرز گئی، باہر سے مسلسل گولیوں کی تھرتھراہٹ گونجنے لگی۔ پیچھے کھڑی بلیک کاروں سے میلان کے گارڈز نکل آئے اور پلک جھپکنے میں اس کی گاڑی کو ڈھال بنا کر گھیر لیا گیا۔ ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، گولیوں کے خوف سڑک پر بج رہے تھے۔ میلان نے فوراً لڑکی کو باہوں میں سمیٹا اور دروازہ زور سے بند کر کے شیشے اوپر کر دیا۔ اس کے سینے پر گری وہ لڑکی لرز رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور خون کی ایک باریک لکیر اس کے بازو سے بہہ رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے سے نقاب ایک طرف کھسک گیا، بال اس کے چہرے پر بکھر گئے اور میلان کی آنکھیں جیسے وہیں جم گئیں۔ یہ کیسی لڑکی ہے؟ اتنی حسین، اتنی نازک کہ میلان کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ ہڑبڑا کر بولی، صاحب دروازہ کھولیے، مجھے جانا ہے۔ میلان کی آواز بھاری اور متحیر تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھ پہ گولی چلنے والی ہے؟ وہ لڑکی ایک پل کو رکی، پھر لرزتے لہجے میں کہا، ہم نے اپنے ہاتھ پر لال روشنی دیکھی تھی، پھر وہ روشنی آپ کی گاڑی پہ آئی اور سیدھی آپ کے دل کے مقام پر جا رکی۔ ہمیں لگا آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اس کے لفظوں کے ساتھ ہی باہر گولیوں کی آواز اور تیز ہو گئی، مگر میلان کے اندر ایک اور ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ گاڑی کے اندر گولیوں کی آواز گونج رہی تھی، وہ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، ہمہماتے ہوئے بولی، صاحب پلیز دروازہ کھولیے، مجھے جانا ہے۔ میلان نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، تم باہر نہیں جا سکتی، گولیاں برس رہی ہیں۔ وہ لرزتی رہی، رو پڑی، ہاتھ کانپنے جا رہے تھے۔ اسی لمحے میلان کی نظر اس کے بازو پر پڑی، خون بہہ رہا تھا۔ میلان نے فوراً جیب سے رومال نکالا، اس کے زخم پر باندھ دیا۔ دیکھو میری بات سنو، اس نے نرمی مگر حکم والے انداز میں کہا۔ لڑکی سسک رہی تھی بار بار، پلیز مجھے جانے دیں، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے جانا ہے۔ میلان کی آنکھیں سخت ہو گئیں، غصے سے بولا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تمہیں محفوظ جگہ پہنچایا جائے گا۔ وہ لڑکی مزید کچھ نہ بولی، چپ چاپ لرزتے بدن کے ساتھ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک گئی۔ خوف، درد اور آنسو نے اس کے وجود کو گھیر لیا تھا۔ باہر گولیاں تھم چکی تھیں، گاڑیاں پھر سے رواں ہوئیں۔ میلان نے ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی ہسپتال کی طرف موڑو۔
ڈرائیور نے پلٹ کر کہا، صاحب بڑے میر کا حکم ہے کہ آپ کو سیدھا گھر لے جائیں۔ میلان کی آنکھیں چمکی، لہجہ بھاری ہوا۔ میں نے کہا ہے گاڑی ہسپتال کی طرف لو۔ گاڑی سیدھی ہسپتال پہنچی۔ میلان نے خود لڑکی کو بازو سے تھام کر نیچے اتارا، وہ کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی ڈریسنگ کی۔ میلان مسلسل دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھو اور اپنا نام بتاؤ۔ لڑکی نے نفرت سے میلان کی طرف دیکھا۔ صاحب میں بکاؤ نہیں ہوں، ہمیں تو لگا آپ انمول ہیں، لیکن آپ کی جان تو 5,000 روپے کی ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بٹ آئی ایم سوری، ہم نے آپ کی جان کسی پیسے یا کسی لالچ میں نہیں بچائی۔ اب اپنے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ لڑکی کی آواز بکھری ہوئی مگر مضبوط تھی۔ ہمارے نام نہیں ہوتے صاحب، ہمیں تو سب لڑکی کہہ کر بلاتے ہیں۔ میلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ یار تم پہیلیاں کیوں بجھواتی ہو؟ میں نے تمہارا نام پوچھا ہے۔ لڑکی نے ایک پل کو نظریں اٹھائیں، پھر آہستہ سے کہا، میرا نام حورم ہے، حورم خان زادہ۔ میلان بے اختیار بولا، واہ، نام تو بہت خوبصورت ہے، اور مانگزی سگنل پر بھیک ہو۔ حورم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لال ہوتی پلکوں کے ساتھ وہ بولی، صاحب ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم اپنی محنت سے گاڑیاں صاف کرتی ہوں اور اسی کے پیسے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ پیچھے سے میلان نے آواز دی، سنو، یہ میرا کارڈ ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے فون کر لینا۔ حورم نے پلٹ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بھری، ہاتھ بڑھا کر کارڈ لیا اور بولی، غریبوں کو امیروں کی ضرورت نہیں پڑتی صاحب، اور اگر کبھی پڑ بھی جائے تو امیر یاد نہیں رکھتے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال کے دروازے سے غائب ہو گئی۔ گاڑیاں واپس آ کر گھر پہنچی۔ بی بی اماں صدقے کے بکرے لیے کھڑی تھیں، گھبرا کر بولی، میلان تم ٹھیک ہو نا؟ جی بی بی ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں نے سنا کہ آپ کی جان ایک لڑکی نے بچائی۔ انہوں نے بھاری لہجے میں کہا، بیٹا یہ تم پر قرض ہے، اس لڑکی کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر کبھی اس کا احسان اتارنے کا موقع ملے تو اپنی جان دینے سے مت ڈرنا، یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے۔ میلان نے نظریں جھکا لیں۔ بڑے میر بھی باہر آئے، نصیحتیں کی، لیکن میلان کا دل کہیں اور تھا۔ اس رات جب وہ کمرے میں لیٹا، آنکھیں بند کی، تو بس ایک ہی منظر سامنے آیا، پسینے میں ڈوبی زخمی نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی حورم۔ میلان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دل شدت سے جاگ کے کاش اور اب میرے پاس ہوتی۔ حورم جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، چچا فیصل نے غصے سے کھولتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی گرجتی ہوئی آواز پورے صحن میں گونج گئی، کہاں تھی تو؟ کس یار کے ساتھ گئی تھی؟ آج اتنی لیٹ کیوں آئی ہے؟ حورم ہڑبڑائی، آنسو بھرے لہجے میں بولی، چچا میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ چچا کی نظریں یکدم اس کے بازو پر جا ٹھہری جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مزید بھڑک اٹھی، یہ کیا ہے؟ یہ پٹی کس بات کی ہے؟ حورم نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، چچا وہ سگنل پر گولی چل گئی تھی، کسی امیر زادے پر حملہ ہوا تھا۔ چچا ایک دم چونک گئے۔ کیا؟ حورم نے رکے رکے لہجے میں کہا، جی، اور وہ گولی مجھے بھی لگ گئی تھی، لیکن زیادہ گہری نہیں تھی۔ چچا کا غصہ اور بھڑک اٹھا، زیادہ نہیں تھی تو یہ پٹیاں کیوں بندوائی ہوئی ہیں؟ فضول پیسوں کا ضیاع ہے۔ حورم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، چچا میں نے نہیں کروائی پٹی، ان امیروں نے خود کروائی تھی۔ چچا کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا، ان امیر لوگوں نے؟ اور پیسے بھی انہوں نے ہی دیے ہوں گے نا؟ حورم نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں چچا، انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ چچا تل ملا کر جھپٹے اور جھٹ سے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا، غصے سے بولا، جھوٹ بولتی ہے تو مجھ سے ابھی کھولتا ہوں سب راز تیرے۔ حورم دل ہی دل میں بے پناہ دکھ اور اذیت میں ڈوبی، کیونکہ اس کا چچا کبھی یہ نہ سوچتا کہ اسے چوٹ کتنی لگی ہے یا وہ کتنی تکلیف میں ہے، بس اسے پیسوں کی فکر رہتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، جہاں یادیں اور محرومی اس کا پیچھا کرتی۔ وہ گھر کی اکیلی اور لاڈلی بیٹی تھی، ایم ایس ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد آگے پڑھائی کے خواب دیکھتی تھی، مگر اچانک حادثے میں والدین بچھڑ جانے کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی، اور سہارا صرف چچا تھا جو اسے کراچی سے سندھ لے آیا اور آتے ہی اپنی اصلیت دکھا دی، نہ اسے بیٹی سمجھا نہ بھانجی، بس پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ حرم نے 2-4 جگہ پر نوکری کی کوشش کی تھی، لیکن ہر دفتر میں درندے موجود تھے، ہر کسی کو بس اس کے جسم کی ہوس۔ مجبور ہو کر وہ سگنل پر گاڑیاں صاف کرنے لگی، جہاں کوئی پہچان نہ تھی، بس تنہائی تھی۔ چچا کی اولاد نہ تھی، چچی ضعیف مگر محبت کرنے والی تھی، جو اکثر اسے نصیحت کرتے کہ بیٹے تم بہت حسین ہو، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا کرو، دنیا کے درندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے وہ خود کو مکمل طور پر نقاب اور حجاب میں لپیٹ کر محنت کرتی، اور پہلی بار اس کا سامنا ہوا میر میلان سے، ایک بڑے اور معزز وڈیرے خاندان کے بیٹے سے، جو اپنی پرکھوں کی روایت کا پاسدار اور باوقار شخصیت کا حامل تھا۔ یہ پہلی ملاقات ایک مجبور اور بے بس لڑکی اور ایک نیک خاندانی شخص کے درمیان تقدیر کا وہ موڑ تھا جو دونوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ رات بھر میرے میلان کی آنکھوں سے نیند غائب رہی، ہر بار پلکیں بند کرتا تو وہی
تو دیا چہرہ، وہی لرزتی پلکیں اور وہی نیلی آنکھیں سامنے آ جاتی۔ دل کو ایک ایسی بے قراری نے گھیر رکھا تھا جیسے سکون کہیں گم ہو گیا ہو۔ صبح ہوتے ہی ناشتے کی میز پر بھی خیالات کی وادیوں میں کھویا رہتا اور پھر گارڈز کے قافلے کے ساتھ ایک سگنل کی طرف نکل پڑتا جہاں کل تقدیر نے اسے پہلی بار اس لڑکی سے ملوایا تھا۔ نظر بے تابی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اچانک وہ سراپا حجاب میں لپٹے سامنے کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی مگر فوراً نظریں جھکا کر خاموشی سے گاڑی صاف کرنے لگی۔ میلان نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر دھیرے سے بولی، صاحب اتنے پیسے نہیں بنتے۔ میلان نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، رکھ لو۔ مگر اگلے ہی پل ہوا میں خطرے کی بوگھل گئی۔ پیچھے سے ایک سیاہ سایہ لپکا اور بندوق کی نال اس کی کمر پر ٹک گئی۔ چل ہمارے ساتھ۔ خرم کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ اس سے زبردستی ایک گاڑی میں دھکیلا گیا اور آنکھوں میں کالی پٹی باندھ دی گئی۔ اندھیروں کو چیرتی گاڑی نامعلوم مقام پر جا رکی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ سامنے ایک چوڑا بدن، گھنی مونچھوں والا شخص شراب کا گلاس تھامے غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ ابھرا اور بھاری کہکہ لگا کر بولا، نام کیا ہے لڑکی؟ لہرتی آواز میں خرم کہتے ہیں اس نقاب کو، اور سختی سے کھینچ لیا۔ مگر درندے کی آنکھوں کی ہوس اور گہری ہو گئی۔ کل وہی امیر زادہ پھر آ کر رکے گا۔ میرے میلان جیسے ہی وہ قریب آئے تم اسے شیشہ کھولنے کو کہنا اور باقی کام ہم کریں گے۔ خرم کے لب کانپ گئے۔ صاحب نہیں، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ وہ شخص شیطانی ہنسی ہنس کر بولا، جان نہیں لے سکتی تو عزت تو دے سکتی ہے نا؟ تو قریب جھکتے ہی میز پر گلاس پٹک دیا۔ نہیں خوددارا، خرم کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی، میں جو آپ کہیں گے کروں گی، بس مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوئیں نہیں۔ اس کی لرزتی سانسیں، کانپتے ہاتھ اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ایک قید پرندہ تھی جس کے پر جکڑ دیے گئے تھے اور سامنے درندے کے پنجے کھلے ہوئے تھے۔ جب خرم کو واپس چھوڑا گیا تو وہ خوف اور لرزراہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ سارا دن نہ وہ تو کسی سے بھیک مانگ سکی، نہ ہی گاڑیاں صاف کر سکی، بس اس کے پاس وہی 1000 کا نوٹ تھا جو صبح سویرے میر کی گاڑی صاف کرنے پر ملا تھا۔ شام کو جب گھر پہنچی تو چھوٹی پر بے دم ہو کر گر پڑی۔ دل اور دماغ الجھن میں تھے کہ اب کیا کرے۔ وہ روتے ہوئے شدت سے اللہ کے حضور جھکی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے کسی کے قتل کی وجہ نہ بنانا۔ اس نے کپڑوں کے پلو کو کھولا جہاں اس نے میرے میلان کا وزٹنگ کارڈ چھپا رکھا تھا۔ کارڈ کو ہاتھ میں تھام کر وہ نمبر کو یاد کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ شاید جلد ہی اسے اس نمبر کی ضرورت پڑے گی۔ اگلے دن اسے پھر اس سگنل پر کھڑا ہونا تھا، مگر اس بار قدموں میں خوف کی زنجیریں تھیں۔ گھر سے دیر سے نکلے تو چچا گالیاں بک رہا تھا، بھونی کا وقت ختم ہو رہا ہے، کس وقت نکلو گی؟ لیکن خرم کے اندر صرف ایک ہی ڈر تھا۔ سڑک پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ سگنل پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ میرے میلان کی گاڑی اب وہیں کھڑی تھی۔ وہ دور کھڑی رہی، قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی مگر ڈرائیور نے ہاتھ ہلا کر اشارہ دیا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ کانپتے قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھی، نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو دور گینگ کے 2 آدمی کھڑے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر میلان نے شیشہ پورا نیچے کیا تو اس پر حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر اسی طرح اس نے قریب جانا شروع کیا۔ ڈرائیور نے ونڈو تھوڑی سی نیچے کی تو وہ سرگوشی میں کپکپاتی آواز سے بولی، پلیز شیشہ پورا مت کھولیے گا اور یہاں سے فوراً چلے جائیں، خدا کے لیے، میر صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ ابھی یہ لفظ لبوں سے نکلا ہی تھا کہ ڈرائیور نے 1000 کا نوٹ باہر پھینکا اور گاڑی دھواں چھوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میر کے کانوں میں اس کی لرزتی آواز گونجتی رہی جیسے کوئی سچائی دل کو چھو گئی ہو۔ اسی لمحے میرے میلان نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس لڑکی کا پتہ لگائیں، مگر سگنل پر وہ کہیں نہ ملی۔ دراصل میر میلان کی گاڑی کے جاتے ہی خرم ایک طرف بھاگ نکلی تھی کیونکہ گینگ کے 2 آدمی اس کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ وہ تیز سانسوں کے ساتھ ایک تنگ گلی میں گھسی، پھر دوسری گلی میں مڑ گئی۔ اب اسے اپنی جان اور عزت دونوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ رکنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میر کو نہ پکڑنے دینا تو اس کی سب سے بڑی خطا بن گیا ہے اور اب اس کی عزت بھی خطرے کے دہانے پر ہے۔ خرم سڑک پر جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، سانسیں بے ربط، قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر حوصلہ قائم، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گینگ کے آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے ہیں۔ ایک کونے میں چھپ کر اس نے ایک معصوم بچے سے التجا کی، بیٹا مجھے بس ایک کال کرنے دو۔ لڑکے نے کانپتی آواز میں کہا، جی باجی کر لو۔
لرزتے ہاتھوں سے اس نے میرے میلان کا نمبر ملایا۔ ادھر میرے میلان پہلے ہی اپنے گارڈز کو ہدایت دے رہا تھا کہ جیسے ہی اس نے ہیلو کہا، دوسری طرف حرم کانپتی آواز میں گونجی، جی میر صاحب، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میری عزت خطرے میں ہے، پلیز میری جان بچا لیجیے۔ میرے میلان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً کہا، تم پریشان مت ہو، میرے گارڈز تم تک پہنچ رہے ہیں، بس ہمت رکھو۔ فون بند ہوا ہی تھا کہ گینگ کے 2 آدمی اسے گھیر کر طنزیہ ہنسنے لگے۔ چلو میڈم، چلیے ہمارے ساتھ۔ ان میں سے ایک گنڈا مگر مکروہ ہنسی کر بولا، آپ کو مہمان نوازی کا موقع دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑنا تھا ناممکن ہے۔ اصغر صاحب کو تو چاہیے تھا کہ وہ تمہیں گولی سے اڑا دیتے۔ دوسرا گنڈا کہکا لگا کر بولا، اف، تم جیسی حسینہ کو بھلا گولی سے کیوں اڑاتے؟ پہلے تمہارا خوب مزہ لیتے، پھر تمہیں گولی سے اڑا دیتے۔ یہ گھٹیا جملے سنتے ہی حرم بری طرح کانپنے لگی۔ آنسو لرزتی پلکوں سے پھسلنے کو تھے، دل خوف سے سینے میں دھڑکنے کے بجائے جیسے ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ ابھی وہ اپنی خباثت بھری باتوں میں لگے ہی تھے کہ اچانک زمین پر بوٹوں کی دھمک سے لرز اٹھی، ہر طرف بندوقوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میلان کی گارڈز بجلی کی رفتار سے آن دھمکے۔ لمحوں میں دونوں گنڈے قابو میں آ گئے۔ حرم جو لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی کو اشارہ ملا کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ وہ دوڑتے گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ خوف، کپکپاہٹ اور صدمے سے حرم کی حالت بگڑ گئی اور وہ وہیں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی۔ گارڈ نے فوراً فون کی اطلاع دی، سر، وہ لڑکی ہمیں مل گئی ہے، لیکن لگتا ہے وہ خوف کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ فون کی دوسری طرف میرے میلان کی کرخت مگر فکر مند آواز بھری، کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، سیدھا حویلی لے آؤ، میں ڈاکٹرز بلا چکا ہوں۔ گاڑی جیسے ہی حویلی پہنچی، میرے میلان خود دروازے پر موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی نظر پڑی، حرم بے ہوش پڑی تھی۔ میرے میلان نے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ نقاب سرک چکا تھا، بال کھل چکے تھے اور چہرے پر بکھر گئے تھے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ لمحے بھر کو وقت ٹھہر سا گیا۔ تمام گارڈ اور عملہ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ میلان کی آواز غصے سے گرجی، منہ دوسری طرف کر لو، ابھی، فوراً نگاہیں جھکا لو۔ میلان نے اسے سینے سے لگایا اور اندر لے گیا، اپنے بیڈ روم میں لا کر بستر پر لٹایا۔ ڈاکٹرز نے چیک کرنے کے بعد کہا، سر، یہ ڈپریشن اور خوف کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، 1 گھنٹے سو گئی ہیں، پھر ہوش میں آ جائیں گی، بس خوراک کا خیال رکھیے گا اور یہ دوائیں دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میرے میلان دیر تک اس کی نازک سی لڑکی کو دیکھتا رہا، دل ہی دل میں سوچتا رہا، یہ اتنی حسین شہزادی سگنل پر گاڑیاں صاف کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ اس کی کہانی آخر کیا ہے؟ پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، باہر جا کر ڈرائیور کو حکم دیا، فوراً ایک بہترین برانڈ کا سوٹ لے کر آؤ۔ آدھے گھنٹے میں نیا سوٹ آ گیا۔ میلان نے اپنی پرانی وفادار خالہ بی کو بلایا اور کہا، خالہ بی، حرم کے کپڑے بدلوا دو اور دھیان رہیے کہ حویلی کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہ پہنچے کہ اس پر دوبارہ حملہ ہوا تھا۔ شام تک حرم سوتی رہی، جب آنکھ کھلی تو اچانک اٹھ بیٹھی، ارد گرد دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں کہاں ہوں؟ پلک جھپکتے ہی دن بھر کے خوفناک لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ لرزتی آواز میں بڑبڑائی، او مائی گاڈ، وہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے، پھر میلان کے گارڈز نے بچایا تھا، میں گاڑی میں تھی، اب میں کہاں ہوں؟ کہیں وہ دوسرا گینگ تو نہیں؟ دل دہل گیا، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ اچانک کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ٹیبل سے گلدان اٹھا لیا۔ دروازہ کھلا، میرے میلان اندر آیا۔ وہ لائٹ آن کرنے ہی والا تھا کہ حرم کا ہاتھ اوپر اٹھ گیا۔ میلان نے فوراً کہا، دیکھو، رکو، میں میلان ہوں۔ حرم لمحے بھر کو رکی، پھر گلدان نیچے رکھا اور شرمندہ سی ہو گئی۔ شکر ہے خدا کا میں آپ لوگوں کے پاس ہوں، مجھے لگا وہ گنڈے پھر مجھے پکڑ لیں گے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے خدا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے وہ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، مجھے پکڑ چکے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ مرنا بھی آسان لگ رہا تھا، مگر وہ اس کی آواز رند گئی۔ میرا چچا تو پہلے ہی شرابی اور لاپرواہ ہے، 10,000 روپے لیں گے اور مجھے بیچ ڈالیں گے۔ میری غریب چاچی، وہ ضعیفہ عورت میرے بغیر کیا کریں گی؟ یہ کہتے ہوئے حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میلان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، چپ کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ حرم نے ہچکیوں کے ساتھ درمیان میں جواب دیا، نہیں، آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کو کیا پتا کہ میں کن حالات میں سروائیو کر رہی ہوں؟ میلان نے اسے تسلی سے بٹھایا اور کہا، نیچے کھانا لگ چکا ہے، تم کھا لو۔
نہیں میر صاحب، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ نہیں حرم، اب تم گھر نہیں جا سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ اصغر کے آدمی وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے چچا کو بھی نقصان پہنچایا۔ میرے خدا، مجھے چچا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر میری چاچی کو کچھ کہا تو میرے گارڈ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اپ ڈیٹ لے لیں گے۔ لیکن آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ میلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میڈم، میرے میلان کو پورے سندھ کا پتہ ہے کہ کون کہاں ہے۔ پھر وہ بولا، آپ آنکھیں نیچی کرو اور کھانا کھاؤ۔ حرم نے کھانا کھانے کی طرف دیکھا۔ بھوک اتنی تیز تھی کہ وہ کھائے بغیر نہ رہ سکی۔ 2 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ میرے میلان خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ حرم نے کل کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میلان نے مٹھیاں بھینچ لیں، غصے سے بولا، اصغر، تمہاری یہ جرأت، دشمنی میں عورت کا استعمال، وہ بھی۔ اس کے لفظ وہیں رک گئے، وہ بس حرم کے گلابی لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ حرم، آپ کے چاچی اور چچا بالکل محفوظ ہیں، اب آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ کے چچا کو بھی میرے گھر میں لے آئیں یا صرف آپ کی چاچی کو، کیونکہ اب وہاں پہ غیر محفوظ ہیں۔ حرم نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن میر صاحب، ہم کب تک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ ہم تو غریب لوگ ہیں۔ میر صاحب، آپ سے ہمارا رہنا برداشت نہ ہو پائے گا۔ میرے میلان نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھا کر حرم کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جسے نیلے آسمان میں پھیلی ہوئی جھلملاتی ہوں۔ لمحہ بھر کو اسے الگ سا نشہ، الگ سی مدہوشی نے گھیر لیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کاش یہ آنکھیں ہمیشہ میرے سامنے رہیں، کاش یہ وجود میرے سائے میں ابد تک رہے۔ حرم، الگ لوگوں میں اپنے جیسا کر لوں گا۔ اب آپ کے حکم کے منتظر ہیں کہ آپ کے چچا کو بھی ساتھ لایا جائے۔ حرم نے تیزی سے سر ہلایا، پلکیں جھک گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے چچا اگر یہاں آ گئے تو آپ کے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کے بیچ ڈالیں گے۔ ان کو تو جب تک نشہ پورا نہ ہو دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میرے میلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شوخی بھری مگر پروقار۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں ایسی چیز اٹھا کے بیچ دینا اتنا ہی آسان ہوگا؟ حرم شرمندہ سی ہو گئی، نظریں جھکا لی، اس کی پلکوں کی جھالر نیچے گری اور اس کا جھکاؤ دل کی بے بسی کا اعلان کر رہا تھا۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے گھر میں لایا جائے گا تو ان کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ تو چچی کو بھی ذلیل کریں گے کہ اگر ان کا نشہ پورا نہ ہوا تو۔ میر نے سنجیدگی سے کہا، چلیں ٹھیک ہے حرم، ان کو کسی بھی سرکاری ادارے میں داخل کروا دیتے ہیں جہاں سے نشہ چھڑوا دیا جائے۔ حرم کی آنکھوں میں چمکدار آنسو تیرنے لگے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیا یہ ممکن ہے؟ میر کی نگاہیں اس کے آنسو پر ٹک گئیں، لہجے میں یقین بھری ٹھہراؤ۔ ہاں، یہ بالکل ممکن ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ اور چچی آپ کی بیمار لگتی ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے میں یہاں نرس کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حرم کی پلکوں سے موتی لڑک گئے، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ میر صاحب، میں آپ کی مقروض رہوں گی تا عمر، آپ جو بھی چاہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ آپ نے میری عزت کو سہارا دیا ہے۔ میر کی آنکھوں میں اس لمحے ایک شوخی سی روشنی ابھری، ایک انکہی مسکراہٹ لبوں پر لہرائی۔ وہ آہستہ سے بولا، اچھا، جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی؟ حرم کا دل دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں بوجھل ہو گئیں، ایک عجیب سی امید اور انجانی لرزش اس پر طاری ہو گئی۔ وہ جھٹ سے نظریں جھکا گئی، اس کی پلکیں بھی اور بوجھل ہو گئیں اور ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کے ساتھ انگلیوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ جی میر صاحب، جو آپ کہیں گے، میں آپ کی غلام ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ لمحہ ٹھہر گیا۔ میر کی نگاہوں میں شوخی اور سنجیدگی کا امتزاج تھا، اور حرم کی جھکی پلکوں میں ایک ایسی کہانی چھپی تھی جسے وہ خود بھی پڑھنے سے خائف تھا۔ چلیں جی، وقت آنے پہ آپ کو آزما لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے حرم کی نرم سی آواز گونجی، میر صاحب جی، آپ کے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا میرے یہاں رہنے پر؟ میرے میلان نے آہستہ سے قدم روکے، پلٹ کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، لبوں پر ہلکی سی پر اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ مس حرم، میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ آپ یہاں ہیں، اور جب تک اعتراض ہوگا تب تک میں اعتراض ہونے کی وجہ ختم کر چکا ہوں گا۔
خرم کی پلکیں لرزی، ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ میر کی آواز میں ایک نرمی مگر مضبوطی تھی۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، اپنے نازک دماغ پر زور نہ ڈالیں۔ میں یہاں اچھے سے کھائیں پئیں، اور ہاں، جس بھی چیز کی ضرورت ہو خالہ بی کو بتا دیجیے گا، وہ آپ کے لیے سب کچھ ارینج کر دیں گی۔ شام تک آپ کے مزید کپڑوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، آپ کی چچی بھی آتی ہوں گی، انہیں بھی سمجھا دیجیے گا کہ یہیں رہنا ہے۔ جی میر صاحب، خرم نے آہستگی سے کہا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا، ایک لمحہ جسے کچھ کہنے کو رکا، مگر خاموشی کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھا گیا۔ خرم نے جب ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دل کو یقین نہ آیا۔ اتنا وسیع و عریض گھر، جیسے کسی محل کے در و دیوار ہوں، روشنیوں سے جگمگاتی فانوس، سنگ مرمر کی چمکتی زمین، اور ہر سمت سے آتی خوشبوئیں، یہ سب کچھ اسے خوابوں کا سا لگ رہا تھا۔ اسے اپنا گھر یاد آیا، 4 کمروں پر مشتمل ایک صاف ستھرا مگر محدود سا مکان۔ مگر یہاں میرے میلان کے گھر کا کمرہ بھی اس کے سارے مکان سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا ہے وہ دراصل میرے میلان کا اپنا کمرہ ہے۔ اسی خیال سے وہ کسی اور کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائی۔ کچھ دیر میں لان میں بیٹھی اپنی زندگی کی الجھی کہانیوں پر سوچتی رہی، پھر قدم از خود دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی جہاں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس دوران اس کی چاچی بھی حویلی پہنچ چکی تھی۔ فوری علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا تھا۔ خرم ان کے پاس بیٹھی، ان کا ہاتھ تھامے روتی رہی اور ایک ایک لفظ کہانی کا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چاچی نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ میرا دل ہے خرم، کاش اللہ تمہارا نصیب اچھا کر دے۔ میرا اس میر میلان لڑکے سے کہوں گی کہ تمہارے لیے کوئی معقول اور اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دے۔ تمہارے ہاتھ پیلے کر کے میں سکون کے ساتھ مر سکوں گی۔ خرم نے سسکتے ہوئے کہا، چاچی آپ مجھ سے اتنی تنگ ہیں؟ آپ مجھے اپنے سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ چاچی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں میرے بچے، تو میری ذمہ داری ہے، میری بیٹی ہے۔ میں تجھ سے تنگ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تیرا اپنا گھر بس جائے، تیری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ اسی وقت ڈاکٹر نے خرم سے نرمی سے کہا، مس خرم، اب آپ اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں، مریضہ کو دوا دے کر آرام کروانا ہے۔ خرم نے نم آنکھوں سے چاچی کے ماتھے کو چوما اور دل پر بوجھ لیے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ کمرے کو نئے انداز سے دیکھنے لگی۔ ہر شے میں نفاست، ہر کونے میں نزاکت، پردے، بیڈ شیٹ، فرنیچر، سب کچھ اپنی مثال آپ تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے سوچا، کیا میرے میلان کے گھر کا کمرہ اتنا ہی حسین ہے؟ اس نے تجسس سے کبرڈ کھولی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ وہاں میرے میلان کے کپڑوں کی قطاریں تھیں۔ ایک پل کے لیے خیال آیا، شاید میرے میلان نے اپنے کپڑے ہر کمرے میں رکھ چھوڑے ہوں گے، لیکن کہیں میں میرے میلان کی اپنے کمرے میں تو نہیں۔ دل دھڑکا، سانسیں اٹکنے لگیں، مگر پھر اپنے ہی خیال کو جھٹک دیا۔ میرے میلان اپنے کمرے میں میرے جیسی ایک عام سی لڑکی کو کیوں رکھے گا؟ وہ آہستہ سے میز کے قریب آئی۔ وہاں پر پرفیومز کی بے شمار بوتلیں قطار در قطار سجی تھیں۔ ہر خوشبو کو چھو کر، سونگھ کر وہ خود کو مدہوش سا محسوس کر رہی تھی، جیسے خوشبوئیں اس کے اندر اتر رہی ہوں۔ ٹیبل پر ایک انگریز اخبار رکھا تھا۔ خرم نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ آخرکار اس نے اخبار کو نفاست سے فولڈ کر کر میز پر رکھ دیا۔ دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، اور وہیں پہ کھسکتی بستر پر گھستی ہوئی سو گئی۔ وہ میرے میلان کے کمبل میں اتنے آرام سے سو رہی تھی جیسے برسوں سے اسے بستر کی عادی ہو۔ رات کو جب لیٹ نائٹ میرے میلان گھر آیا تو اس نے چائے کا کپ لیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اپنے ہی کمرے میں صنف نازک کو چھوڑ آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا کہ اس کے بیڈ پر کوئی ہے۔ اس نے لائٹس آن کی، روشنی پھیلی تو منظر نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ خرم کمبل اوڑھے اس کے بستر پر ایسے سو رہی تھی جیسے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ روشنی کی نرمی میں اس کا چہرہ اور
اور بھی جگمگا رہا تھا۔ میر ملان ایک پل کو سن ہو گیا، پھر زیر لب مسکرایا اور دل ہی دل میں بولا، واہ واہ کیا بات ہے شہزادی، ہمارے کمرے میں تو پریاں ہی اتر آئی ہیں۔ ہائے حرم، کاش میں تمہیں ابھی بھی اپنا کہہ سکتا۔ یہ کہتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور دیر تک حرم کو دیکھتا رہا۔ اس کا حسن ایسا جیسے چاندنی کمرے میں بکھر گئی ہو۔ وہ رات بھر اسے وہیں بیٹھ کر تکتا رہا، کبھی اس کے لبوں کی لالی کو دیکھتا، کبھی اس کے رخسار کی روشنی کو۔ اس کا وجود اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ جیسے پوری کائنات اسی ایک پل میں ٹھہر گئی ہو۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگے۔ صبح جب حرم کی آنکھ کھلی تو اس نے میر ملان کو صوفے پر سوتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لرز اٹھی، اوہ مائی گاڈ، میر ملان میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ لیکن پھر دل نے فوراً تسلی دی، نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عورتوں کا محافظ ہے۔ دھیرے سے آگے بڑھی، اس کے جوتے اتارے، کمبل اٹھایا اور بڑے نرم ہاتھوں سے میر ملان پر اڑا دیا۔ میر ملان کی آنکھ اسی پل کھل گئی، مگر اسے خود کو سوتا ظاہر کیا۔ اس نے کمبل میر ملان پر اڑا دیا اور اس کے پاس حرم گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میر کی پرسکون سانسیں کمرے کی خاموشی میں جیسے کوئی نغمہ سنا رہی تھیں۔ اس نے دھیرے سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ روشنی کی ہلکی کرنیں اس کے چہرے کے خد و خال پر پڑ رہی تھیں، جیسے رب نے فرصت کے لمحے میں تراشا ہو۔ آہستہ سے بولی، خوابوں کے شہزادے، کتنے حسین ہو تم۔ یہ آنکھیں، ہائے یہ آنکھیں، جیسے دو گہرے سمندر ہوں جس میں اترنے والا خود کو بھول جائے۔ پتہ نہیں کس کے خوابوں میں آتے ہوگے تم، کس کا مقدر ہوگے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، پھر ہلکی سی اداسی نے جگہ لے لی۔ تم کتنے غیرت مند مرد ہو، تمہارا جیسے زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان کی روشنی تمہیں چھو گئی ہو۔ کاش تم جانتے ہو کہ تمہیں دیکھنے والوں کے دل میں کیسا طوفان اٹھتے ہیں۔ وہ ذرا اور قریب ہوئی، اس کے ماتھے کے قریب نظریں ٹکائے ہوئے سرگوشی کی طرح بولی، تم تو ایسے لگتے ہو جیسے ہر دعا کا حاصل ہو۔ ہائے میر ملان، نہ جانے کون سا نصیب اتنا روشن ہوگا کہ تم اس کے حصے میں آؤ گے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، جیسے اپنی ہی سوچوں میں کھو گئی ہو، پھر دھیرے سے کہا، یہ سچ ہے، میرے جیسی غریب اور بے اوقات بندی تو تمہیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم تو وہ خواب ہو جسے صرف دیکھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا۔ تم وہ چاند ہو جسے چھونے کی خواہش دل کے اندر جلتی رہتی ہے، مگر ہاتھ تک نہیں بڑھتا۔ اس کے دل نے جیسے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ اس نے نظریں جھکا لی، لیکن زبان پھر بھی رکی نہیں۔ میرے شہزادے، نہ جانے کتنے دل ہوں گے جو تمہیں چاہنے کی جرات کرتے ہوں گے، لیکن میں تو صرف تمہیں دیکھ کر اپنے رب سے یہ مانگ سکتی ہوں کہ تمہاری زندگی ہمیشہ روشن ہو، تمہارا ہر لمحہ حفاظت میں گزرے اور تمہاری آنکھوں سے کبھی یہ سکون نہ چھینے۔ یہ کہہ کر اس نے آہ بھری، اٹھنے کی ہوئی، مگر پلٹ کر پھر ایک نظر اسے دیکھا۔ دل نے بے ساختہ کہا، کاش یہ لمحہ ٹھہر جائے اور میں یوں ہی ساری رات تمہیں دیکھتی رہوں، جو تمہیں دیکھ کر نہ چاہے۔ وہ تھوڑی دیر مزید اسے دیکھتی رہی، جیسے لفظ ختم نہ ہو رہے ہوں، پھر دھیرے سے سر جھکایا اور کہا، تم تو اتنے حسین ہو کہ لگتا ہے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے۔ نہ جانے کس کی قسمت کا نگینہ ہو تم، مگر کاش اللہ مجھے بھی اتنی ہمت دے کہ میں کبھی تمہارے جیسا انسان مانگ سکوں۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے چل دی۔ اس نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی، اللہ سے رحمت، شفقت اور حفاظت کی طلب کی، میر ملان کی زندگی کے لیے دعا کی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے میر ملان کو کبھی اپنی دعا میں نہیں مانگا، بس اس کی سلامتی، عزت اور کامیابی مانگی۔ میر ملان صوفے پر لیٹا خاموشی سے اس کی ہر دعا سنتا رہا۔ وہ دل ہی دل میں گھائل ہوتا رہا، حرم کے لفظ اس کے دل کی تہہ میں اتر رہے تھے۔ جب وہ دعا کے بعد اٹھی تو جان بوجھ کر اس نے اپنا کمبل نیچے پھینک دیا۔ حرم فوراً اٹھی، کمبل اٹھایا اور اس پر اڑا دیا۔ میر ملان نے اسی لمحے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے محسوس کی اور آہستہ سے زیر لب کہا، میر ملان، تم تو اتنے دور چمکتے ہوئے چاند ہو کہ تمہیں ہاتھ بڑھا کر چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے جیسی غریب اور بے اوقات بندی تو تمہیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے مڑی اور قرآن پاک اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میر ملان وہاں پر خوشی دلی سے رنگون میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اگر اسے محبت ہوئی ہے تو وہ لڑکی بھی اس سے ایسی ہی محبت میں مبتلا ہے، اس سے مجھ سے ایسی ہی محبت ہے جس میں ادب و احترام ہے، عزت ہے، اور وہ کبھی بھی اس احترام کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نیچے پہنچا تو کچن میں منظر اس کے دل کو چھو گیا۔ حرم کوک کو کمانڈ دے رہی تھی، یہ بنا دو، یہ کر دو، یہ بھی کر دو، اور میر کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے یہ منظر ہمیشہ سے اس کے گھر کا حصہ رہا ہو۔ دل سے دعا نکلی، اے خدا، اس لڑکی کو مجھے نواز دے اور یہ یوں ہی ہمیشہ میرے گھر میں کمانڈ دیتی رہے، روشنی بکھیرتی رہے۔ اسی لمحے ایک ملازمہ نے آہستگی سے کہا، بی بی صاحبہ، آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، جو دیکھے ان پہ فدا ہو جائے۔
حرم نے ذرا شرماتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نرمی سے بولی، بس کریں بھی، کتنی تعریف کریں گی میری؟ ملازمہ کہاں رکنے والی تھی۔ بی بی صاحبہ آپ کے ہاتھ تو دیکھیں جیسے کسی نے کاغذ میں لپیٹ کے چھپا رکھے ہوں۔ حرم نے ہلکی سی گھبراہٹ میں کہا، بس کرو جناب، میر صاحب اٹھنے والے ہیں اور انہیں ناشتہ کرنا ہوگا۔ ملازمہ نے شرارت سے کہا، آپ انہیں میر میلان کیوں نہیں کہتی، صرف میر صاحب ہی کیوں کہتی ہیں؟ حرم نے ایک لمحہ رکے بغیر جواب دیا، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے انہیں میر صاحب کہنا، اور میرے میلان، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کا نام لوں۔ ملازمہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بی بی جی آپ کی اوقات ہے، اور اتنی ہے کہ آج تک کسی کی نہیں رہی۔ آپ کو پتہ ہے میرے میلان سب کو اپنے قریب نہیں لاتے، سب سے بات نہیں کرتے، لیکن آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ تو ان کی نظر میں بہت عزت والی ہیں۔ جب میرے میلان آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آتی ہے۔ یہ سنتے ہی میر کو لگا جیسے اس کے دل کی چوری سب کے سامنے پکڑی جا چکی ہو، حتیٰ کہ ملازم تک اس کے دل کی کیفیت کو جان گئے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنے آپ کو بے نقاب ہوتا محسوس کیا، لیکن حرم نے فوراً بات سنبھالی، احترام سے مسکراتے ہوئے بولی، ہائے خالہ بھی، وہ تو چاند ہے، چاند، اور ہم زمین پر بکھرا ہوا ایک ذرہ، انہیں ہم سے کیا لینا دینا؟ ذرے کی بس اتنی اوقات ہوتی ہے کہ چاند اوپر سے چمکے تو وہ بس اس کی روشنی دیکھ کر لمحہ بھر جگمگا اٹھے، اس سے زیادہ نہیں، اور میں اپنی اوقات کے حساب سے سوچتی ہوں۔ اس لیے خالہ بھی مہربانی کر کے ایسی باتیں نہ کیجیے، اگر میر صاحب نے سن لیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، جسے میں ان کے بارے میں کچھ بھی سوچتی ہوں۔ نہیں خالہ بھی، وہ میرے لیے بہت مقدس اور احترام والی ہستی ہیں۔ میر یہ سب باتیں سنتا ہوا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا، اس کے قدموں کی چاپ گونجی اور پھر اس کی بلند آواز نے سب کو چونکا دیا، خالہ بھی، ناشتہ کتنا وقت لگ رہا ہے؟ خالہ بھی ہنستے ہوئے بولی، اوہ سائیں سائیں آ چکے ہیں باہر، بس بیٹا ناشتہ آ رہا ہے۔ حرم نے نہایت احتیاط سے ناشتہ ٹیبل پر لگایا، اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی نفاست، پلیٹوں کو ترتیب دینے کا سلیقہ، سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میر کی نظر بار بار اس پر ٹھہرتی۔ ناشتہ چکھتے ہی میر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دسترخوان خالہ بھی کے ہاتھ کا نہیں بلکہ حرم کے ذوق اور محنت کا کمال ہے۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا اور دل کے کسی کونے میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی رہی۔ اس کے قریب بالکل اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دل کی شہزادی، اسی لمحے اس نے حکم بھرے لہجے میں کہا، ناشتہ شروع کریں مس۔ حرم نے فوراً سر جھکا کر ناشتہ شروع کیا۔ وہ کبھی کبھی ایک نظر چپکے سے میر کی طرف ڈالتی، پھر فوراً نظر جھکا لیتی۔ میرے میلان بھی ناشتہ کرتے کبھی ایک پل کو اسے دیکھ لیتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ یہ منظر، یہ لمحہ اس کے خوابوں کی سب سے حسین تعبیر ہے۔ رات کی گہری خاموشی میں جب حویلی کے بھاری دروازے چرچراتے ہوئے کھلے تو تھکے قدموں کے ساتھ میرے میلان اندر آیا۔ رات کی مسافت کے باوجود چہرے پر تھکن کی دھندلی لکیر، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی آگ بھری روشنی جل رہی تھی۔ کمرہ سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ حرم دیر تک جاگتی رہی تھی، مگر نیند اور انتظار کی کشمکش میں جب پلکیں بوجھل ہوئیں تو ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، یہ واقعی میرے میلان کا کمرہ ہے یا پھر بھی اس کا کوئی کھیل ہے؟ دن میں اس نے بارہا خالہ بی سے پوچھا تھا، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملا تھا، بی بی، میرے میلان کے لیے اس کی حویلی کا ہر کمرہ ان کا ہے، وہ جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہی جواب سب ملازم دیتے تھے۔ شاید یہ سب میر کا ہی طے شدہ کھیل تھا تاکہ حرم ہمیشہ بے یقینی رہے، لیکن حرم کے دل کو یقین تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے جس میں وہی سایہ راتوں کو آتا ہے، اور آج وہ سایہ سامنے تھا۔ میرے میلان صوفے پر بیٹھا دیر تک خاموش رہا۔ کمرہ روشن تھا مگر اس کی آنکھوں میں اندھیروں کے بوجھ لرز رہے تھے۔ اصغر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی صرف حویلی کے سکون کو نہیں بلکہ حرم کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہی تھی۔ وہ حرم کو نشانہ بنائے بغیر نہیں بیٹھے گا، یہی خیال میر کے اعصاب کو رات بھر سلگاتا رہا۔ صبح کی نرم کرنوں نے جب پردوں سے جھانکا تو حرم نے دیکھا وہ صوفے پر نیم دراز سو رہا ہے، نہ جوتے اتارے، نہ جسم کو سکون دیا، گویا کوئی سپاہی میدان جنگ میں ہتھیار تھامے ہی اونگ گیا ہو۔ حرم آہستگی سے اس کے قریب گئی، لرزتے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارے اور لبوں پر ایک ہلکی سی سرگوشی بکھر گئی۔ پورا دن پتہ نہیں کہاں کہاں کی جنگیں لڑتے ہیں، اتنے تھک جاتے ہیں کہ جوتے پہنتے ہی سو جاتے ہیں، مگر میرے کمرے میں آ کر صوفے پہ کیوں سوتے ہیں؟ مجھے جگا کر بیڈ پر کیوں نہیں آ جاتے؟ اس نے نرمی سے کمبل اس پر ڈالا۔ ایک پل کو دل نے چاہا وہ اور قریب ہو جائے۔ کانپتی ہوئی انگلیاں اس کے ماتھے کے قریب پہنچی اور لرزتی آواز میں کہا، کتنا پرسکون لگتا ہے آپ کو چھونا۔ میرے میلان، کاش وقت یہیں تھم جائے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر میرے میلان جاگ رہا تھا، کمبل میں
لپٹی حرم کی خوشبو اس کے حواس کو بے قابو کر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، صوفے پر نیند ذرا دراز سا ہو گیا، مگر آنکھوں سے نیند کو کوسوں دور بھاگ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دونوں خاموش بیٹھے تھے، تبھی میر نے سرد لہجے میں حکم دیا، آج سے آپ لان میں ٹہلنے نہیں جائیں گی، نہ ہی ٹیرس پر جائیں گی، اور اگر کسی ملازم کی کوئی غیر معمولی حرکت دیکھیں تو فوراً مجھے اطلاع دیں۔ حرم نے سر جھکایا، جی میر صاحب، پھر لمحہ بھر کو ہمت جٹائی اور نظریں اٹھا کر آہستہ سے پوچھا، میر صاحب ایک بات پوچھوں؟ آپ بہت بدل گئے ہیں، جیسے کوئی بڑی پریشانی دل میں چھپا رکھی ہو۔ میرے ملان کی آنکھوں میں ایک سایہ ابھرا، لمحہ بھر کے لیے چہرہ سخت ہوا، پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جب تک زندہ ہیں آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ حرم کی نظریں اس کے پیچھے جم گئیں، دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی نے جڑ پکڑ لی تھی۔ باہر گارڈز کی غیر معمولی تعداد نے بھی اس کی تشویش بڑھا دی تھی۔ جب کبھی وہ ٹیرس یا لان میں جاتی تو یوں لگتا جیسے دو نظریں مسلسل اس کے پیچھے ہیں، مگر پلٹنے پر خالی خلا اس کا استقبال کرتا۔ شام کو کھانے کی میز پر وہ اکیلی بیٹھی تھی جب میر آیا، مختصر سے سلام کیا اور بولا، میر صاحب کھانا کھائیں۔ میں کھانے کے لیے نہیں آیا، خالہ بھی کافی کا ایک کپ اسٹڈی میں روم میں بھجوا دیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ کتابوں سے بھری لائبریری میں وہ روشنی کی کرن نیچے بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا۔ کتاب کے اوراق اس کے ہاتھوں میں ایسے کھلتے جیسے حروف خود اس کے قدموں میں بچھا رہے ہوں۔ حرم کے دل بے اختیار کھنچنے لگا، قدم آہستہ آہستہ لائبریری کی طرف بڑھے، مگر پیچھے سے ایک ملازمہ نے آہستگی سے کہا، بی بی صاحبہ، جب صاحب لائبریری میں ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ بہت مصروف ہیں اور مداخلت پسند نہیں کرتے۔ حرم کے قدم وہیں رک گئے، وہ خاموشی سے پلٹے، کندھے اچکائے اور کمرے کی طرف واپس آ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا خلا جاگ گیا تھا، جیسے لب ہلکے تھے مگر الفاظ قید تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے وہ کتاب کھولی جو اسٹڈی سے لائی تھی، اس سے ایک انگریزی ناول، مگر ہر صفحے پر، ہر سطر کے بیچ اس کا چہرہ جھلکنے لگا، وہی روشنی، وہی خاموشی، وہی جلال، اور وہی شخص جس کے نام کے بغیر اب لفظ بھی ادھورے لگتے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی کہ آخر یہ کیا ہے جو اس کے دل میں میرے ملان کے لیے اتر رہا ہے۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، حرم، تمہاری اتنی اوقات کہاں کہ میرے ملان کو چاہ سکو، اسے سوچ سکو، یا اس کا بڑا احسان ہے اسے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ خیالات کے انہی دھندلکوں میں لپٹی رات کافی گزر چکی تھی۔ 12 بج چکے تھے کہ اچانک اس نے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنی اور دل جیسے سینے سے اچھل کر حلق تک آ گیا۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹ بند کی اور ہلکا سا دروازے سے باہر جھانکا۔ 3-4 لوگ ماسک لگائے کھڑے تھے۔ حرم کے بدن سے پسینے چھوٹ گئے، وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی، ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی میرے ملان کی طرف بھاگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے ملان ابھی تک اسٹڈی روم میں ہی ہے۔ سہمی سانسوں کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی تو وہ اسے دیکھ کر شدید رہ گیا۔ بغیر حجاب، بغیر دوپٹے، بغیر جوتوں کے اس کا حسن قاتل سا لگ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو اس کی حالت میں دیکھ لے تو اس کے حسن کو دیکھ کے ایمان کھو دے، جیسے اللہ نے فراغت سے تراشا ہو اور نزاکت سے سنوارا ہو۔ میرے ملان لبوں پر ایک لمحے کو سکتہ طاری ہوا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کی آنکھوں، آنسوؤں سے بھری ہوئی نیلی آنکھوں پر اور اس کے لرزتے ہوئے وجود پر پڑی، وہ تڑپ کر اٹھا۔ حرم نے گھبرا کر اسے دیوار سے لگایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے لبوں کو دبا کر کہا، میر صاحب پلیز مت بولیے، باہر کچھ لوگ ماسک پہنے کھڑے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ملان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ جڑ گیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حرم نے روتے روتے التجا کی، پلیز آپ باہر مت جائیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حرم نے تھرتھراتے ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ لیا، آنسوؤں میں ڈوبی اس کی آواز لرز رہی تھی، میر صاحب، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس بس آپ ہے، پلیز پلیز مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ میر صاحب کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مگر اس نے ضبط سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مدھم لہجے میں بولا، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، مت ڈرو، صرف میری طرف دیکھو۔ وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی اور میرے ملان نے دونوں بازوؤں سے اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لمحے باہر سے گولیوں کی تھرتھراہٹ گونجی اور پورا ماحول لرز اٹھا۔ کراس فائرنگ شروع ہو چکی تھی، ایک طرف عسکر کے لوگ اور دوسری طرف میرے ملان کے گارڈز، گولیوں کی بارش دیواروں پر پیوست ہوتی، گولیاں اور شیشوں کے کرچوں کی آوازیں حویلی جیسے کسی جنگی محاذ میں تبدیل ہو گئی ہوں۔ میرے ملان نے جلدی سے دیوار کے قریب ایک خفیہ دروازہ کھولا، اس نے حرم کا ہاتھ تھاما اور اس کو کھینچتا ہوا نیچے کی سیڑھیوں میں لے گیا۔
وہ روتی رہی اور اس کے سینے سے لگی رہی. میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی. باہر مت جانا, باہر موت ہے. میرے میلان پل بھر کو رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور آہستگی سے کہا, جب تک میں ہوں تمہارے ساتھ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا, مجھ پر یقین کرو. اسی وقت سامنے بڑی اسکرین پر پورے گھر کا منظر ابھرا. حرم کا کمرہ برباد کیا جا رہا تھا. 2 لوگ وحشیوں کی طرح سامان الٹ پلٹ رہے تھے اور کمرے کی ہر شے کو رون کر جلا کر راکھ کرنے پر تلے تھے. ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خود اس لڑکی کو 3 دن سے اس کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا. آج وہ کہاں غائب ہو گئی؟ زمین کھا گئی؟ آسمان نگل گیا؟ یا اس کمرے میں رہنے کا ٹائم تھا کہ اس کے سونے کا ٹائم تھا؟ یہ بات سن کے میرے میلان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ حملہ اس کے ساتھ ساتھ حرم پہ بھی کیا گیا ہے. میرے میلان کو چپکی کھڑی تھی حرم نے فوری طور پر میدان سے پوچھا, کیا یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں؟ میرے میلان نے آہستہ سے اس کے کانپتے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا, جی, اور مجھے بھی. کیا مطلب؟ بس اب اگر میں بر وقت وہاں سے نہ بھاگتی تو میں مر جاتی. نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا, تم دنیا ہو میری. کہ وہ جذبات میں یہ لفظ بول گیا. اتنے میں ایک اور آدمی کی آواز کانوں میں گونجی, بالکل, وہ لڑکی اس وقت کمرے میں ہوتی ہے اور میرے میلان بھی اس کمرے میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ میر کا کمرہ ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی. دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور مجھے یہ پکی رپورٹ ہے. یہ الفاظ سنتے ہی حرم کی رنگت زرد پڑ گئی تھی. اس کے دل پر جیسے کسی نے کاری ضرب لگائی ہو. مطلب آج ہمیں ان دونوں کا کام تمام کرنا تھا. ہر صورت میں یہ ان دونوں کے کمرے میں رہنے کا وقت تھا. یہ سنتے ہی حرم کے حواس جواب دے گئے. وہ فوراً بے ہوش ہو کر میرے میلان کی باہوں میں جھول گئی. میرے میلان نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا اور صوفے پر لٹا دیا. وہ اسے بے خودی میں آوازیں دیتا رہا, حرم, 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 آنکھیں کھولو, حرم, آنکھیں کھولو. بغیر دوپٹے نازک سی پڑی وہ منظر میں یوں لگ رہی تھی جیسے کسی خواب کی شہزادی بے خبر سو گئی ہو. اس کے ڈھلکے بال رخساروں پر بکھرے ہوئے تھے. پلکوں پہ لرزتے قطرے جیسے موتیوں کی مالا میں بندھے ہوئے تھے. اس کے لرزتے ہونٹ, سانسوں کی مدھم چاپ اور زرد چہرہ, اس کے وجود کے نشیب و فراز, یہ سب میرے میلان کو پاگل کر رہے تھے. میلان کی نظر اس کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن اور گردن سے نیچے کی طرف سرکنے لگی. اس نے شدت سے نظر ہٹانے کی کوشش کی, مگر آنکھوں کی مجبوری تھی کہ بار بار پلٹ کر اسے ہی دیکھے. ایک لمحے کو اس کے دل میں آیا کہ اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھیں بند کے آنکھوں کے کنارے کو چھو لے, اس کی سانسوں کو محسوس کرے, مگر ضبط نے آ کر اسے روکا. اسے فوراً اپنی توجہ سامنے اسکرین پر مرکوز کر لی. اسے پتا تھا کہ یہ محض ٹینشن اور خوف سے بے ہوش ہوئی ہے, مگر اس کی یہ حالت اسے اندر سے توڑ رہی تھی. باہر اب بھی کراس فائرنگ جاری تھی. میرے میلان نے فوراً فون نکالا اور کسی کو کال ملائی. سخت لہجے میں کہا, حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لو. مجھے کوئی بھی انسان زندہ یا مردہ باہر جاتا نظر نہ آئے, کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کے گھر کا کوئی ملازم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس لیے ان کے پاس یہ پکی رپورٹ تھی کہ حرم اور میں اس وقت کمرے میں موجود ہوں گے. چند لمحوں بعد خبر ملی, حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. عسکر کے تمام بندوں کو پکڑ لیا گیا ہے. کچھ کو زندہ گرفتار کیا ہے, کچھ مارے گئے ہیں, اور میرے میلان کے بعد بھی چند وفادار گولیوں سے زخمی ہو گئے. آخرکار ایک سپاہی اندر آیا اور بولا, صاحب کلیئر ہے, آپ باہر آ جائیں. آپ باہر آ سکتے ہیں. میرے میلان نے فوراً حرم کو اپنی باہوں میں اٹھایا. وہ اپنے جسم کے تمام وزن سمیت اس کے باہوں میں یوں تھی جیسے کوئی نازک گڑیا ٹوٹ جانے کے خوف میں ہو. وہ اس سے لے کر باہر نکلا اور گیسٹ روم میں لٹا دیا, کیونکہ اس کا بیڈ روم برباد ہو چکا تھا. میرے میلان نے جلدی سے ڈاکٹرز کو بلایا. ڈاکٹر آیا, حرم کا معائنہ کیا اور کہا, سر, یہ ٹینشن اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے. میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے. 2-3 گھنٹے میں یہ اٹھ جائیں گی اور اٹھ کر اچھا محسوس کریں گی. ڈاکٹرز کے الفاظ سن کے میرے میلان کو دل کو ذرا سکون ملا, مگر آنکھیں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی رہیں. وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا, جیسے پہلی بار اس حقیقت کو مان رہا ہو کہ اس کی زندگی میں سب کچھ برباد ہو جائے گا, مگر یہ ایک وجود سلامت رہے. اس نے سرگوشی میں خود سے کہا, اگر اس کا ایک آنسو بھی گر گیا تو میری پوری دنیا ڈوب جائے گی. وہ اس کے قریب بیٹھ گیا, انگلیوں سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹایا, ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے اس کے لبوں پر نظریں جما کر گہری سانس لی. ایک لمحے کو وہ خود کو روک نہ پایا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا. پھر فوراً فون اٹھایا اور حکم دیا, مجھے ہر صورت میں اصغر چاہیے, زندہ یا مردہ, مگر چاہیے, اور وہ بھی شام سے پہلے. کمرے کی روشنی مدھم تھی. کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے اور صفحے پر سوئی ہوئی حرم خوابوں کی گہرائی میں جیسے کسی اور جہاں میں تھی.
میرے میلان اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے دیکھتا رہا، اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ یہ دعا کرتا رہا کہ وہ آنکھیں کھولے اور پھر سے اس کے دنیا کو زندگی دے۔ تھوڑی دیر میں خوف اور لرزتی سانسوں میں ڈوبی ہوئی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر جیسے خود کو تھامے بیٹھی ہو، آنکھوں سے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ اس کا دل کسی قیامت سے گزر رہا ہو۔ لبوں سے لرزتی ہوئی صدائیں نکل رہی تھی، نہیں نہیں، میں میرے میلان کو نہیں کھو سکتی، اللہ جی پلیز، میرے میلان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اس کی حفاظت کے لیے ہر تیر اپنے سینے پر سہ لوں گی اور ہر زخم کو جھیل لوں گی، لیکن اپنے میر کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے میلان دل میں سکون کی ایک گہری لہر اتر گئی تھی، وہ لمحہ اس کے لیے جیسے زندگی کا حاصل تھا۔ وہ جلدی سے بڑھا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا، اس نے نرمی سے حرم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، آنکھیں کھولو حرم، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا میر تمہارے پاس ہے۔ حرم نے کپکپاتی پلکیں کھولی اور سامنے میر کو دیکھ کر دیوانہ وار اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بار بار دہرا رہی تھی، میر آپ ٹھیک ہے نا؟ میر آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میرے میلان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کانوں میں سرگوشی کی، نہیں نہیں میری جان، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا میر کہیں نہیں جائے گا، تم سے چاہ کر بھی دور نہیں جا سکتا۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی پھر سے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں دل کی ساری کمزوری سمیٹ آئی تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، نہیں میر، تم میرے سب کچھ ہو، میری سانسوں کی طرح، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ میلان نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے اس نے شدت سے محسوس کیا کہ دنیا کی ہر دولت، ہر سلطنت اس سے ایک لڑکی کے خلوص اور محبت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ حرم تھوڑی دیر میں جیسے ہی اور اپنے حواس میں واپس آئی تو جھٹ سے میر کے سینے سے پیچھے ہوتی ہوئی اور تھوڑی شرمندہ ہوتی ہوئی آنکھیں جھکا لی کہ وہ آئی ایم سوری میر صاحب، وہ مجھے صاحب آئی ایم سوری میر، میں نے بہت محبت سے اس میں ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا، میر آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں، میر کی جان، میر حاضر ہے آپ کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا، اب آرام کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر باہر جانے لگا تو حرم نے آگے بڑھ کے اس کے بازو تھاما، پلیز آپ باہر نہیں جائیں، دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ میرے میلان نے مسکرا کے کہا، تمام لوگ پکڑے جا چکے ہیں، اصغر کو بھی اس کے ٹھکانے سے گرفتار کر لیا ہے، اس کی ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہیں، وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، میر اور میر کی جان پوری طریقے سے محفوظ ہے۔ وہ ابھی بھی آنکھوں میں نمی اور ہچکیوں کے ساتھ میرے میلان کو سوچ رہی تھی اور بار بار دھڑکتے دل سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، نہیں میر، تم میرے سب کچھ ہو۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، خالہ بھی ہاتھوں میں ایک حسین سا جوڑا لیے اندر آئی، لال اور سنہرے رنگ کا دلکش لباس جس پر نفیس کام ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ستارے رات کی خاموشی میں جھلملا اٹھے ہوں۔ خالہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا حرم، یہ جوڑا پہن لو، بیوٹیشین آ رہی ہے، تمہیں تیار کریں گی۔ حرم حیرت اور سوال بھرے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، خالہ یہ سب کیوں؟ خالہ بھی نے نرمی سے اس سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا آج تمہارا اور میر کا نکاح ہے۔ یہ سنتا ہی حرم کے لب کپکپا گئے، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی کے ساتھ آنسو تیرنے لگے، دل جیسے رک سا گیا ہو۔ بیوٹیشین نے آ کر اسے تیار کر دیا، سرخ سنہری لباس، ماتھے پر جھلملاتا ہوا ٹیکا، لمبی زلفیں کندھوں پر بکھری ہوئیں اور وہ واقعی کسی پریوں کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ آئینے میں جب اس نے خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں دھڑکنوں کا طوفان تھا۔ باہر حال میں گاؤں بھر کے لوگ جمع تھے، ہر طرف خوشیاں، مبارکبادیں اور دعائیں تھیں۔ میرے میلان ایک شہزادی کی طرح سفید شیروانی اور سنہرے شال میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی ایک نام تھا، حرم۔ نکاح خواب کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ حرم کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی، اس کی نظریں جھکی ہوئیں، آنکھوں کے کنارے لرز رہے تھے۔ چند لمحوں بعد لرزتی آواز نکلی، قبول ہے، 3 بار قبول ہے، کے الفاظ جیسے اس کی تقدیر پر لکھے جا رہے تھے۔ اسی وقت میرے میلان نے بھی مضبوطی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سب لوگ خوشی سے نہال تھے، دعائیں دے رہے تھے، نوٹوں کی گڈیوں سے صدقہ دیا جا رہا تھا، لیکن سب کے بیچ صرف ایک لمحہ اہم تھا جو حرم پردے کے پیچھے سے اٹھی اور سیڑھیوں سے نیچے اتری، ہر نگاہ اس پر تھی، وہ کسی شہزادی کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے میلان کی نظریں جیسے رک گئی تھیں، اس کے لبوں پر بے اختیار دعا پھسل گئی، ماشاء اللہ،
حرم اس کے قریب پہنچی تو دونوں کے بیچ وہی خاموشی تھی جس میں سب کچھ چھپا ہوا تھا، محبت، اظہار، انتظار، شکر گزاری اور زندگی کا نیا آغاز۔ نکاح کے بعد جب سب رسومات ختم ہوئی تو حرم کو شرمائی ہوئی پلکوں کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے یہ رات خود ان دنوں کی قسمت پر اتر آئی ہو۔ کچھ دیر بعد میرے میلان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور ایک لمحے کے لیے رک کر بس اسے دیکھنے لگا۔ حرم نے اپنی سادگی اور حسن کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاندنی دھرتی پر اتر آئی ہو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکرا دیا۔ الحمدللہ، میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا آج پوری ہوئی۔ پھر ہلکی سی شوخی کے ساتھ بولا، کیا فرما رہی تھیں آپ؟ میرے جوتے اتارتے ہوئے کتنی سلیقہ مند بیوی لگ رہی تھی اس دن تو شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ کاش تم ہمیشہ سے میری بیوی ہوتی۔ حرم نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لی مگر اس کے لب کپکپا گئے۔ اچھا تو کیا فرما رہی تھیں آپ اس رات؟ کاش وقت رک جائے، کاش میری آنکھوں میں میر سما جائے، بس یہ لمحہ ختم نہ ہو۔ میرے میلان دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کافی شوخ لہجے میں حرم کو چھیڑا اور لو جی جانے میر، آج میر آپ کے سامنے ہے، آپ میر کو دل بھر کے دیکھ بھی سکتی ہیں، چھو بھی سکتی ہیں۔ حرم نے پلکیں اٹھا کر سوالیہ انداز میں کہا، کیا آپ سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں یا آپ سونے کا ڈرامہ کرتے تھے؟ میلان ہنس دیا اور محبت بھری شوخی سے بولا، ہائے، جس کے سامنے اتنی ظالم اور خوبصورت لڑکی ہو وہ سو بھی کیسے سکتا ہے؟ بالکل جاگتا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے چھونے کا انتظار کرنے کے لیے۔ حرم نے شرارت سے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور لپک کر کہا، میں صدقے جاؤں میر، آپ کے لمس کے لیے میں ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میلان نے جھک کر اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا، پھر ماتھے پر لب رکھے اور آہستہ سے کہا، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا حرم، یہ وعدہ ہے۔ اس رات چاندنی دعاؤں اور محبتوں کی گواہ بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے، ہر لمس، ہر سانس، ہر لمحہ شدت عشق کا بے نشان بن گیا۔ وہ رات ایک خواب کی طرح ان کی زندگی میں لکھی گئی